بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 سے کر رہے ہیں. پچھلے درس میں سورت کے شروع میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے، قرآن کریم اس لیے نازل کیا ہے کہ نبی اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں اور تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے. تو مکہ کے مشرک اور کافر یہ کہا کرتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ آپ نے خود کتاب بنا لی ہے اور اللہ کے نام گھڑ رہے ہیں، آپ کی خود ساختہ ہے. اس لیے کہ آپ عربی زبان جانتے ہیں، یہ قرآن عربی زبان میں، یہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا اور پھر آپ لوگوں کو بتاتے سمجھاتے تو ہم یہ سمجھتے کہ ان کو تو عربی کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے اور دوسری زبان یہ کہیں سیکھے نہیں ہیں اور کسی سے علم حاصل نہیں کیا ہے، اس کے باوجود دوسری زبان کو یہ سمجھ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کی ہدایات بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. ہر زمانے میں ہمارا یہ دستور رہا ہے، یہ قانون رہا ہے کہ ہم جو رسول بھیجتے ہیں، جس قوم میں بھیجتے ہیں، جس خطے اور علاقے میں بھیجتے ہیں، اسی کی زبان میں بھیجتے ہیں. اور یہ اس لیے کہ اس قوم کو وہ اپنی زبان میں، اپنے محاورات میں، اپنی بول چال میں اچھی طریقے سے سمجھا سکے اور قرآن کی ہدایت کو اچھی طرح سے بتا سکے. ورنہ رسول کی زبان کچھ ہے، جن کو سمجھایا جا رہا ہے ان کی زبان کچھ ہے، تو جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانا، میرے دوست کی زبان تو ترکی ہے اور مجھے ترکی آتی نہیں، اب آپس میں کیسے ایک دوسرے کو بات سمجھائیں. تو ہر رسول کو اس قوم اور اس علاقے کی جو زبان ہوتی ہے اسی میں بھیجا جاتا ہے اور اسی میں کتاب اتاری جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ عبرانی جانتی تھی، تو حضرت موسیٰ پر اترنے والی تورات کو عبرانی میں اتارا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی زبان سریانی تھی، تو انجیل کو سریانی میں اتارا. اور نبی علیہ السلام جس خطے میں پیدا ہوئے اور جس قوم میں ڈائریکٹ بھیجے جا رہے ہیں، سب سے پہلے وہ عربی زبان جاننے والی تھی. اس وجہ سے ہم نے قرآن کو بھی عربی زبان میں اتارا ہے. اب یہ بات یاد رکھیں کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوژن میں ڈالتے ہیں، ہمارے یہاں بھی، کہ بھائی ہم تو یہاں کے لوگ ہیں، قرآن عربی زبان میں اتری ہے، یہ کتاب رسول بھی عربی ہے، وہ کلچر ہی الگ ہے، تو ہم اس کتاب کو کیوں مانیں، اس قرآن کو کیوں مانیں، اس رسول کو کیوں مانیں؟ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس دھرتی پہ رہ رہے ہیں، اس کے جو مہاپروش گزرے ہیں ان کو مانو، اور یہاں جو کتابیں ان کو مانو. عرب سے ہمارا کیا لینا دینا، عربوں کی ہم کیوں غلامی کریں؟ یہ کنفیوژن میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر سی بات ہے کسی نبی کو بھیجنا ہوتا تو کسی ایک ہی علاقے میں آتا، ہر جگہ تو اللہ کی طرح موجود نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو بھیجا ہے نا، وہ صرف عرب کے خطے اور علاقے کے لیے نہیں بھیجا ہے،
آپ کی نبوت، آپ کی رسالت آفاقی ہے۔ آفاقی کا مطلب پوری دنیا کے لیے۔ یہ دنیا اللہ علیم ہے، خبیر ہے، تمام حالات سے واقف ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ آگے چل کر حالات اس طرح بنیں گے کہ دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی، ایک گاؤں کی طرح بن جائے گی، اور کسی ایک علاقے میں کچھ پیش آئے گا، وہ جس طرح گاؤں میں پھٹافٹ پتہ چل جاتا ہے، پوری دنیا میں پتہ چل جائے گا۔ تو گلوبل ولیج کے لیے گلوبل نبی چاہیے تھا، عالمی نبی، آفاقی نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آفاقی بنایا، نے پوری دنیا کے لیے بنایا، ایک یہ۔ دوسرا عمومی بنایا، صرف عربوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے، بلکہ جنات کے بھی نبی ہیں حضور علیہ السلام، اور اعلان کروایا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، اے نبی آپ اعلان کرو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میں عرب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، بلکہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، یعنی خاص بات جو صرف حضور علیہ السلام میں ہے، کسی اور نبی میں نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ 5 چیزیں، اور ایک روایت میں 6 چیزیں، 6 خاص خصوصیتیں، خاص چیزیں جو کسی نبی کو نہیں دی گئی، مجھے دی گئی ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ میں کالے اور گورے، عرب اور عجم، یعنی تمام انسانوں کی طرف میں بھیجا گیا ہوں۔ حالانکہ مجھ سے پہلے جو نبی آیا کرتے تھے، خاص قوم کے لیے، خاص خطے کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص برادری کے لیے، خاص ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے، لیکن اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی کہ تمام لوگوں کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی نبی ہے، سب کے نبی ہیں، اور ابدی نبی ہے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو نبی علیہ السلام کو عربی زبان میں یہ کتاب اس لیے دی کہ سب سے پہلے جن کو سمجھا رہے ہیں وہ عرب لوگ تھے، ان کی زبان میں سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ اب اردو آپ سب سمجھ رہے ہیں، اس لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اردو کے بجائے اگر صرف مارواڑی لوگ ہوں اور میں مارواڑی میں سمجھاؤں، اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا، دلچسپی بھی پیدا ہوگی۔ جو مادری زبان ہوتی ہے، جو علاقائی زبان ہوتی ہے، اس میں جب سمجھایا جاتا ہے لوگ دلچسپی بھی لیتے ہیں اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ تو عربوں کو عربی میں سمجھانے کے لیے ضروری تھا، اس لیے نبی علیہ السلام کو عربی زبان دی گئی، قرآن عربی میں اتارا گیا۔ لیکن پھر عربوں کی یہ ذمہ داری ڈالی گئی، چونکہ نبی صرف عربوں کے نہیں ہیں، سب کے ہیں یہ نبی، اس لیے اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ آگے تم پہنچاؤ۔ یہ اللہ نے 28ویں پارے میں سورہ جمعہ میں اس کو بیان فرمایا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو آیت ہے اس کے اندر اب آگے جو ہے نا امت کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری، داعیوں کی ذمہ داری، مبلغین کی ذمہ داری، دعوت کا کام کرنے والوں کی ذمہ داری کہ وہ دنیا کی قوموں کی زبان کو سمجھیں، اور جس خطے میں جائیں اس قوم کی زبان کو سمجھیں، اور اس میں قرآن کی ہدایات، قرآن کی رہنمائی اور اللہ کا پیغام سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو اچھی طرح سے کھول کے واضح طریقے پر سمجھا سکے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ نے اس لیے انعام فرمایا تاکہ ہر چیز کو واضح کر دے کہ بھائی یہ کفر ہے اور یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اللہ نے کھول کے رکھ دیا ہے، اب آگے انسان پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کسی کو زبردستی نہ ہدایت پر لاتا ہے اور نہ زبردستی گمراہی میں ڈالتا ہے۔ اللہ کا کام ہے نبیوں اور داعیوں کے ذریعے سے حق بات کو واضح کر دینا، پھر انسان پر چھوڑ دیا تاکہ اس کی آزمائش ہو سکے کہ وہ اپنے اختیار سے، اپنے پسند سے کس چیز کو اختیار کر رہا ہے۔ پھر جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی وہ ہدایت واضح کر دینے کے بعد جو گمراہی کو لے گا تو پھر اس کا انجام وہ بھگتے گا، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس کو صحیح راستہ بھی دکھا دیتا ہے۔ اللہ نہ ہدایت کسی پر تھوپتا ہے نہ گمراہی کسی پر تھوپتا ہے۔ اللہ نے کہا ہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے واضح کر دیے، بتا دیے ہیں، یہ کرو گے آگے جنت ہے، اور یہ اس راستے پر چلو گے بائیں راستے پر
تو آگے جہنم تیار ہے، اب تم جو راستہ اختیار کرنا چاہو، ہم زبردستی کسی پر نہیں کریں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو تسلی دے سکیں، ایمان والوں کو تسلی دیں، ان کا حوصلہ بڑھائے۔ جب یہ آیتیں اتر رہی تھی، قرآن کی یہ صورت اتر رہی تھی، اس وقت حالات ایسے تھے کہ نبی علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کو زبردست ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ حالات بہت کٹھن تھے، بہت دشوار گزار تھے، ایمان پر جمنا بہت مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کر کے ایمان والوں کو حوصلہ دیا ہے، صبر کی تلقین کی ہے، برداشت کرنے کو کہا ہے، اور مکے والوں سے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا انجام وہ ہوگا جو فرعون کا ہوا ہے اور فرعون کی بات ماننے والوں کا ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو بآیاتنا، اپنی نشانیاں، اپنے معجزات دے کر بھیجا۔ آیت کا مطلب نشانی بھی ہوتا ہے، آیت کا مطلب قرآن کی آیت بھی ہوتا ہے، اور آیت کا مطلب معجزہ، اللہ کی قدرت بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، ان میں سے 9 معجزوں کا، بڑے معجزوں کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے۔ 9ویں پارے میں آیا ہے، 15ویں پارے میں آیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 کھلے ہوئے واضح معجزات اور نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ اس میں سے لاٹھی جو تھی وہ عصا وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا، اسی طرح ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے روشن ہو جایا کرتا تھا، اسی طرح جب قوم نے مانا نہیں، سرکشی پر اتر آئے تو اللہ کی طرف سے مینڈکوں کا عذاب آیا۔ جو بھی چیز پی رہے ہیں، دودھ ہے، شربت ہے، پانی ہے، گلاس میں لیا، کٹورے میں لیا، اوپر کیا تو اندر مینڈک موجود، جوؤں کا، کھٹملوں کا، یہ پورے تذکرے 2-3 جگہوں پر اللہ نے بیان فرمائے ان معجزات کا ذکر۔ تو وہ ہم نے معجزات موسیٰ کو عطا فرمائے، اور موسیٰ سے یہ کہا نہ اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ اس کتاب قرآن کے اتارنے کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرمایا، اے نبی آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ موسیٰ کو بھی یہی کہا تھا، اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیے، ظلمات سے نور کی طرف لے آئیے، اللہ کی معرفت کے نور اور روشنی کی طرف لے آئیے۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ لوگ نور میں آنے کے بجائے، روشنی میں آنے کے بجائے تاریکیوں میں، اندھیروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے گا، ایمان ایک نور ہے، اس نور میں آنے والے پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ اگر 4 ارب کی آبادی ہے دنیا کی تو مسلمان کتنے ہیں؟ یا جتنی بھی آبادی ہے اس میں 1% یوں کہ یہ مسلمان ہیں، ایمان کے نور میں آنے والے، باقی تو کفر کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، شرک کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، گمراہیوں کے اندھیروں اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اے موسیٰ آپ ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلا۔ اللہ کے دن سے مراد وہ واقعات جس میں کسی قوم پر یا اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوئی، یا پھر نافرمانی کی وجہ سے کسی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، جیسے فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو اللہ نے سمندر میں ڈبو دیا، یا اللہ کا عذاب آیا، اور حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو نجات دے دی، فرعون کے ظلم و ستم سے سمندر پار کروا دیا، وادی سینا میں ان کے لیے منّا و سلوہ اتارا، پتھروں سے چشمے جاری فرمائے، بادلوں کا سایہ عطا فرمایا، اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کسی خاص قوم پر کچھ نعمتیں ہوئی ہو اللہ کی طرف سے، یا کسی خاص قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو، ان کو کہتے ہیں اللہ کے دن۔ تو یہ قرآن کا ایک خاص موضوع ہے، اور اس چیز کو قرآن نے بار بار بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتیں ہوئی، اللہ نے بار بار ان کو بیان کیا ہے، اور ظالم قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، ان سب کا تذکرہ بار بار کیا ہے، تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کے اندر ایمان کا جذبہ اور زیادہ بڑھے، اور بات ماننے کا شوق پیدا ہو، ترغیب ہو ان کی، اور جو سرکش ہیں ان کو ایک طرح سے نصیحت ملے کہ اگر غلط راستے پہ ہم جائیں گے تو دیکھو یہ پہلی قومی غلط راستے پر چلی تو اللہ کا عذاب آیا۔
تو اے موسیٰ آپ ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اس میں نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے۔ یہ واقعات جو ہیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، ہر ایک ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے، ہر ایک عبرت حاصل نہیں کرتا ہے، سبق حاصل نہیں کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے اندر اچھا جذبہ رکھتا ہے وہ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے، جس کے اندر دو خوبیاں، صبار شکور، صبر کرنے والا، حالات اگر مخالف ہیں تو ان کو برداشت کرنے والا، ان سے جھجھنے والا، حوصلہ رکھنے والا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو ہم صبر کر رہے ہیں، صبر صرف یہ نہیں۔ صبر کا مطلب برداشت، حوصلہ، حالات کتنے بھی مخالف کیوں نہ ہو، گھٹاٹوپ اندھیریاں ہوں، لیکن اس میں بھی وہ پر امید رہے کہ نہیں حالات پلٹیں گے اور میری نیکی کا صلہ مجھے اللہ ضرور عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی کامیابی و نجات عطا فرمائے گا اور آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے۔ حالات کا اس جذبے کے ساتھ جو آدمی مقابلہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ صبر کرنے والا ہے۔ جو صبر کرنے والا ہے اور جو شکر کرنے والا ہے، برے حالات آئیں حوصلہ نہ ہارے، مایوس نہ ہو، وہ ہے صبر کرنے والا۔ اچھے حالات آئیں تو اترائے نہ، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، فخر میں مبتلا نہ ہو، وہ ہے شکور، شکر گزار۔ تو جس بندے کے اندر یہ خوبیاں ہوگی وہ ان چیزوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے اور ان ہدایات سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ایمان والا بندہ، ایمان والے بندے کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، ایمان والے کا معاملہ تو عجیب ہے۔ ہمارے استاد اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے، عجیب کا ترجمہ ہے کہ مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، یعنی نقصان ہے ہی نہیں۔ ان امرہ کلہ لخیر، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر و بھلائی بھلائی ہے۔ ان اصابت سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر مومن بندے کو اچھے حالات آتے ہیں، خوشحالی آتی ہے، مالداری ملتی ہے، دولت ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، حکومت ملتی ہے، قوم میں عزت ملتی ہے، اسٹیٹس ملتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت شکر گزاروں کے لیے تیار کی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر مومن کو مخالف حالات آتے ہیں، مصیبت پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، نقصان و گھاٹا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ صبر کا دامن تھام لیتا ہے، اور صبر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے صابرین کے لیے جنت کو تیار کیا ہے۔ تو مومن کے تو دونوں حالتوں میں اچھائی اچھائی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ ان سے عبرت و نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو صبر کرنے والا، شکر گزار ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کیجیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہے، جو احسان کیے ہیں، ان کو یاد کرو۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات عطا فرمائے، ہر اعتبار سے۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے ہیں کسی اور قوم میں نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کا نام ہی اسرائیل ہے، حضرت یعقوب کا نام اسرائیل ہے، اور بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد، بیٹے، اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب کی اولاد۔ اب اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے نا، سب ہزاروں ہزار آئے، سب حضرت یعقوب یعنی بنی اسرائیل میں سے آئے۔ بنی اسرائیل ان کو کہتے ہیں۔ صرف حضور علیہ السلام یہ بنی اسماعیل میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، ان سے، ان کی ذریت سے، ان کی نسل سے حضور علیہ السلام آئے۔ اللہ نے نبوت عطا فرمائی، سب سے بڑی دولت نبوت ہے، ہزاروں نبی آئے، اور حکومتیں بھی عطا فرمائی، خلافتیں بھی عطا فرمائی، نبی بھی تھے ساتھ میں اور سلطنت و حکمراں کے مالک بھی تھے۔ حضرت سلیمان بنی اسرائیل میں سے آئے، پیغمبر بھی ہیں، اور ایسی سلطنت و بادشاہت اللہ خود کہتے ہیں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ حضرت داؤد پیغمبر بھی ہیں، حکمراں بھی ہیں، خلیفۃ اللہ بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ آئے۔ تو کہا کہ اے میری قوم، اللہ نے جو احسانات کیے ان کو یاد کرو، جبکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی آل سے بچایا۔ فرعون بڑی زیادتی کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، یسومونکم سوء العذاب،
بری تکلیف، برا عذاب تمہیں دیتا تھا، اور یہ عذاب اس وجہ سے دیتا تھا، ظلم و ستم اس لیے کرتا تھا کہ اس نے کوئی خواب دیکھ لیا تھا ڈراؤنا، اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہاری مخالف قوم بنی اسرائیل، اس میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے دین کو بھی نشٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، اور تمہاری حکومت اور سلطنت کو بھی ختم کر دے گا۔ تب اس کو ڈر ہوا، اب کیا کریں؟ تو کسی نے ترکیب بتائی کہ لڑکے کے بارے میں آیا ہے تو بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہو سب کو قتل کر دو۔ جاسوس بٹھا دیے، پولیس بٹھا دی کہ جہاں کہیں بھی پتہ چلے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس کو ختم کر دو، اور بچہ نہ بڑا ہوگا، نہ ہماری حکومت ختم ہوگی، نہ ہمارا دھرم ختم کیا جائے گا۔ اس کو یہ ڈر لگا، 90,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو اس نے قتل کیا، لیکن اللہ کو جو کرنا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کتنی بھی تدبیریں کر لیں۔ اس کو ڈر تھا ہمارا دین ختم ہو جائے گا، حکومت چلی جائے گی۔ آج بھی اسلام کے بارے میں تو یہی تو ہو رہا ہے۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا جو فضا بنائی جا رہی ہے وہ یہی تو نا، اگر ان کو نہیں کرو گے تو یہ غالب آ جائیں گے، ہمارا دین دھرم ختم ہو جائے گا، اس کے لیے سارا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، قرآن اسی لیے یہ سارے واقعات بیان کر رہا ہے۔ ہر طرح کے حالات سے اللہ واقف تھا کہ اس قرآن کے ماننے والوں پر آئندہ حالات کیسے آئیں گے، تو پچھلی قوموں پر جو حالات آئے ہیں وہ اللہ نے اس قرآن میں رکھ دیے ہیں تاکہ ایمان والے کبھی حوصلہ نہ ہارے اور کبھی مایوس بھی نہ ہو کہ اب کیا ہوگا، حکومت پر تو اب یہی کہ یہی دکھ رہے ہیں، یہی قابض ہیں، ظالموں سے کیسے نجات ملے گی۔ اللہ کیسے تدبیریں کرتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جب وقت آئے گا تو اللہ ظالموں کو بھی ہٹا دیتا ہے اور ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہے اور فیل ہو جاتی ہے، ساری اسکیمیں فیل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرعون کی بھی اسکیم فیل کر دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح پالا پوسا آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ تم اپنی قوم کو میری نعمتیں یاد دلاؤ۔ فرعون ظلم و ستم کیا کرتا تھا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، زندہ رکھتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، بہت آزمائشوں سے گزرے بنی اسرائیل، لیکن اللہ نے پھر آخر میں انعامات سے بھی نوازا، نجات بھی دی، کامیابی عطا فرمائی، فرعون کے ظلم و ستم سے بھی بچا لیا۔ تو یہ گویا اشارتاً کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی طرح تم بھی صبر کرنا، حوصلہ مت ہارنا، حالات سے مایوس مت ہونا۔ رات کی اندھیری تاریکی جتنی بھی بڑھتی چلی جائے گی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اندھیرا جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا یہ اس کے خاتمے کا اعلان ہے، ظلم جتنا بڑھتا چلا جائے گا اس ظلم کے خاتمے کا اعلان ہے۔ تو امت کے لوگوں سے نبی آپ یہ واقعہ سنا کر بتائیے کہ بنی اسرائیل آزمائش سے گزرے، صبر کا دامن انہوں نے تھامے رکھا، اللہ نے آخرکار کامیابی عطا فرمائی۔ اپنے امتیوں سے بھی کہہ دو صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھیں، تمہیں بھی کامیابی ملے گی۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد رکھو، یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ کہا اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار نعمتیں، خود اللہ کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ظاہری نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، دین کی نعمتیں ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں شکر کرو، جو شکر کرتا ہے وہ زیادتی سے، اضافے سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، بلکہ 4 باتیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اور قرآن کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات جس کو حضور نے فرمایا 4 چیزیں جس کو مل گئی وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا، یعنی 4 چیزیں جس کو مل گئی تو اس کے نتیجے میں 4 اور چیزیں ملے گی۔ سب سے پہلی بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی جس کو شکر کی توفیق مل گئی اس کو نعمتوں میں اضافے اور زیادتی سے محروم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں اگر شکر کرو گے تو میں ضرور اضافہ کروں گا۔ دوسری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر استغفار کرو گے، اللہ سے مغفرت مانگو گے، بخشش مانگو گے تو بخشش سے محروم نہیں رہو گے، اس لیے کہ خود اللہ فرما رہا ہے وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تیسری چیز فرمائی
جس کو دعا کی توفیق مل گئی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہے گا۔ ہمیں دعا کی توفیق نہیں ملتی ہے، مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہے ہیں۔ جس کو دعا کی توفیق مل گئی، دعا کی قبولیت سے وہ کبھی محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے ضرور کھلے گا۔ ایک مرتبہ کھٹکھٹایا، کھلا نہیں اور آپ چلے گئے تو محروم رہیں گے۔ کھٹکھٹاتے رہو گے رب کا دروازہ تو کبھی محروم نہیں رہو گے۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی کہ جس کو توبہ کی توفیق مل گئی وہ بھی قبولیت سے محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، انہ کان توابا، اس لیے کہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز کا تذکرہ یہاں آیا کہ جس کو شکر کی توفیق مل گئی، نعمتوں میں اضافے اور بڑھوتری سے وہ کبھی محروم نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا وہ بے شمار ہیں، ہمیں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے شکوہ بھی کیا ہے کہ نعمتیں تو ہماری بہت ہیں بندوں پر، لیکن قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار میرے بندے بہت کم ہیں۔ اب کیسی کیسی نعمتیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کی کتاب ہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے شروع میں لکھا ہے کہ دوسری نعمتوں تو چھوڑو، انسان جو سانس لے رہا ہے نا، سانس لے رہا ہے، یہ ایک سانس لے رہا ہے، اس میں دو نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت تو یہ ہے کہ سانس اندر سے باہر آ رہی ہے، تو اندر جو نقصان دہ چیزیں ہیں، سیلز ہیں، وہ سب باہر آ رہے ہیں اس سانس کے ذریعے سے۔ اور پھر سانس اندر جا رہی ہے تو باہر جو نسیم ہے، لطیف، یعنی بہترین اللہ نے ہوا تیار کر رکھی ہے، آکسیجن تیار کر رکھا ہے، وہ اندر جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اندر کا جو سسٹم ہے وہ اچھا رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے اور زندگی چلانے میں وہ مددگار بنتا ہے۔ تو ایک سانس میں اللہ کی دو نعمتیں، انسان 24 گھنٹے میں 24,000 بار سانس لیتا ہے، صرف سانس کی نعمت پر اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، شکر ادا کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ایمان کی نعمت سب سے بڑی، عافیت کی نعمت، اللہ نے عافیت سے نعمت رکھا ہے نا کہ اچھی طرح سے ہم اپنا کام خود کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لقمہ ہمارے حلق سے آسانی سے اتر رہا ہے، اور پیاس لگ رہی ہے پانی پی رہے ہیں، گھونٹ آسانی سے اتر رہا ہے، اور پیشاب بن کے باہر بھی نکل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے، صحت اور عافیت، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ غالباً حضرت ابو درداء فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کو صحت مل گئی، عافیت مل گئی نا، اسے پوری دنیا کی بادشاہت مل گئی، اس کو الملک مل گیا، یعنی پوری دنیا کی بادشاہت مل گئی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو تمیمہ، ان سے کسی نے صبح صبح آ کے پوچھا کیف اصبحت، حضرت صبح کیسے کی؟ تو کہا کہ الحمدللہ، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں میں نے صبح کی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ ان میں سے افضل اور بہتر کون سی نعمت ہے، بڑی ہوئی نعمت کون سی ہے؟ کہا کون سی؟ کہا ایک تو یہ کہ میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ انسانوں گناہ ہو گئے، خطائیں ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اللہ نے میری خطاؤں اور گناہوں پر پردہ ڈال رکھا، کسی کے سامنے گناہ کو ظاہر نہیں کیا کہ کوئی مجھے آر دلا سکے۔